بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو 2 دن سے میری ویڈیو نہیں آئی کیونکہ میری الیکشن پر ڈیوٹی تھی۔ تو آج میں الیکشن سے جو ہے نا وہ آزاد ہوا ہوں، فری ہوا ہوں، اس کی مطلب اپنی ڈیوٹی سے آزاد ہوا ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کے لیے ویڈیو بھیج دوں۔ تو اس سے پہلے 2 ویڈیوز کی شکل میں باب نمبر 9 دبستان لکھنؤ کی شاعری میں میرے چینل پر اپلوڈ ہو چکا ہے، اور آج جو ہے باب نمبر 10 ہے دہلی کے نامور شعرا۔ تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو شاہ عالم ثانی نے بکسر کی جنگ کے بعد، بکسر کی جنگ کب لگی تھی؟ 1764 میں انگریزوں کے تابع ہو کر بنگال، بہار، اڑیسہ ایسٹ نے کمپنی کے حوالے کر دیا۔ 1803 میں مرہٹوں کو شکست دینے کے بعد معاوضے میں شاہ عالم ثانی کو سب کچھ انگریزوں کے حوالے کرنا پڑا، اور خود پینشن لے کر ماز لال قلعہ حکمران بن کر رہ گیا۔ اس کے بعد 1806 میں اکبر ثانی اور اس کی وفات کے بعد 29 ستمبر 1837 کو بہادر شاہ ظفر 62 برس کی عمر میں شاہ قلعہ بنا دیے گئے۔ انگریزوں نے 1,00,000 روپے ماہانہ پینشن مقرر کی۔ علامہ اقبال کے مصرے میں تصرف کے بعد کہا جا سکتا ہے: پینشن کی جو ہو محتاج کیسری کیا ہے۔ 5 ستمبر 1803 کو جب لارڈ لیک نے دہلی پر قبضہ کرنے کے بعد شاہ عالم ثانی کو بادشاہ بنا دیا، تو اس حکمرانی کو اعزازی اور بادشاہت کو علامتی سمجھا جانا چاہیے کہ اب شاہی کروفر کا انحصار ایسٹ انڈیا کمپنی کے وظیفہ پر تھا، یعنی عرف عام میں پینشن پر تھا۔ اس امر کے باوجود کہ انگریزوں کے سکھوں پر شاہ عالم ہی کا نام درج ہوتا تھا، شاہی احترام بھی روا تھا۔ شاہی دستور کے مطابق انگریز اسے نظریں بھی پیش کرتے تھے، لیکن یہ سب نمائشی باتیں تھیں۔ عملاً وہ انگریزی پینشن کا محتاج تھا۔ یہ وہی شاہ عالم ہیں جنہیں خزانہ کے بارے میں حصول معلومات کے لیے غلام قادر روہیلہ نے اندھا کر دیا تھا۔ اور غلام قادر روہیلہ ایک نظم بھی ہے علامہ اقبال کی۔ انہوں نے داستان عجائب القصص جس کو مرتب کیا ہے راحت افزا بخاری نے، قلم بند کی۔ شاہ عالم ثانی شاعر بھی تھے، تخلص ان کا آفتاب تھا، اور ان کا یہ شعر بڑا مشہور ہے: عاقبت کی خبر جانے، اکبر کی خبر خدا جانے، اب تو آرام سے گزرتی ہے۔ اچھا جی، تو اب چلتے ہیں آخری کیل، اس کے بارے میں بات ہو جائے۔ ابو مظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ 14 اکتوبر 1775 کو بروز ہفتہ کو پیدا ہوئے۔ ذاتی حیثیت میں بہادر شاہ ظفر برا انسان نہ تھا۔ وہ علم و ادب کا رسیا، سخن نواز اور شعر گوئی کے اچھے ذوق کا حامل تھا۔ اردو اور فارسی کے علاوہ اس کی کلیات میں برج بلکہ پنجابی میں کچھ اشعار بھی ملتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر احسن اخلاق اور نرم خوئی کی بنا پر عوام میں مقبول تھا۔ دراصل ظفر تاریخی حالات کے جبر کا اسیر تھا۔ اس کی بدقسمتی نے اسے بے پیندے کی ڈوبتی کشتی کا ناخدا بنا دیا تھا، ایسی کشتی جو بھنور میں تھی اور چاروں طرف خون آشام نہنگوں کی موجیں۔ والد اکبر شاہ ثانی کے بعد 1837 میں 62 برس کی عمر میں اسے تخت پر بیٹھے، جو تخت تو کیا تخت پوش بھی نہ تھا۔ اچھا، ایک تصنیف ہے جی بہادر شاہ ظفر اسلم پرویز کی۔ کس کی؟ اسلم پرویز کی۔ چیل کے کونسے میں ماس کہاں والی یہ بات ہے۔ انہوں نے شراب نوشی تو نہیں کی، بلکہ یہ نہیں، ادھر سے پڑھتے ہیں۔ ہاں، تو 65 سال کی عمر میں زینت مل سے شادی کی۔ کس نے؟ بہادر شاہ ظفر نے۔ 71 برس کی عمر میں شاہ آبادی بیگم سے نکاح کیا، اور 72 برس کے تھے جو ایک متربہ زہرہ پیکر پر فریفتہ ہو گئے، اور اس سے بھی نکاح کر لیا، اور اسے اختر مال کے خطاب سے نوازا۔ ٹھیک ہے جی۔ بہادر شاہ ظفر ذوق و ناچ بڑے شوق سے دیکھتے تھے۔ واضح ہے کہ شادی کے وقت زینت مال کی عمر 17 برس تھی۔
ظفر کی متعدد بیویوں سے 16 لڑکے اور 21 لڑکیاں پیدا ہوئے۔ چلو جی، یہ تو 37 بچے ہو گئے۔ اب اندازہ ہوتا ہے کہ ظفر کیوں مسلسل مقبول رہتا تھا۔ یقیناً شباب آور معجونے اور عیادہ شباب والے کشتے ہر عہد میں مہنگے رہتے ہیں۔ اچھا جی، تو اب بات ہو جائے، ادھر ایک لفظ آیا ہے قوت لا یموت۔ کیا ہے جی؟ قوت لا یموت، اصل میں تو یہ غدبی اصطلاح ہے، وہ خوراک جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہو۔ اچھا، بہادر شاہ ظفر کی وفات کب ہوئی؟ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، تو 1862 میں ان کی وفات ہو گئی۔ بطور مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر میر تک میر کے اس شعر کی تفسیر معلوم ہوتا ہے: نہ حق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، آپ جو چاہیں کرے ہیں ہمیں ابس بدنام کیا۔ اچھا جی، 22 ستمبر 1857 کو بہادر شاہ ظفر ملکہ زینت محل جہاں بخت اور دیگر اہل قلعہ کو ہمایوں کے مقبرے سے گرفتار ہی کیپٹن ہوڈسن نے شہزادہ مرزا مغل، اس کے 20 سالہ بیٹے مرزا ابو بکر اور مرزا خضر خان کو برہنہ کر کے ہوڈسن نے بذات خود انہیں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ شہزادوں کا اسلحہ، کپڑے، زیورات سمیٹنے کے بعد ہوڈسن شہر پہنچا اور شہزادوں کی لاشوں کو شہر کے تھانے کے سامنے ڈال دیا۔ یہ لاشیں اس وقت تک وہاں پڑی رہیں جب تک حفظان صحت کا خطرہ لاحق نہ ہو گیا۔ اچھا، یہ پھر وہی بات آ گئی کہ اسلم پرویز کس کی تصنیف ہے؟ بہادر شاہ ظفر کی۔ اور غداروں کے خطوط، وہ بھی اسلم قریشی کی خطوط بک ہے، یعنی غداروں کے خطوط اسلم قریشی کی ہے، اور اسلم پرویز نے کیا بک لکھی ہے؟ بہادر شاہ ظفر کے عنوان سے۔ اس میں وہ اسلم پرویز کیا لکھتے ہیں؟ فتح دہلی کے بعد کے تلخ ایام کی جو تفصیلات بہم پہنچائی ہیں، ان کے مطابق ہمایوں کے مقبرے سے گرفتاری کے بعد بادشاہ کو ناصر حسین مرزا کے مکان میں قید کر دیا گیا۔ دہلی کو خیر آباد کہنے تک وہ اس مکان میں رہے۔ 4 ماہ اور 6 روز تک وہ ناصر حسین مرزا کے تنگ و تاریک مکان میں انتہائی مجبوری اور بے بسی کے عالم میں قید رہے، اور اس کے بعد 1857 کو بہادر شاہ ظفر پر بغاوت کے الزام میں مقدمہ چلا اور 9 مارچ کو انہیں مجرم قرار دیا گیا۔ 7 اکتوبر 1858 کو 12 اہل خانہ کے ہمراہ آخری مغل تاجدار نے وطن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا۔ 9 دسمبر کو بدقسمت بے وطنوں کی یہ ٹولی رنگون پہنچی، اور 29 اپریل 1859 کو یہ لوگ اسی قیام گاہ میں منتقل ہو گئے جس نے آخری قیام گاہ ثابت ہونا تھا، اور یہیں جمعہ 7 نومبر 1862 کو صبح 5 بجے فالت کی بنا پر بہادر شاہ ظفر نے وفات پائی، اور اسی شام دفن کرنے کے بعد قبر کا نشان مٹا دیا۔ اس وقت قبر پر جو مزار ہے وہ بعد میں اندازہ سے اور چندہ دے کر تعمیر کیا گیا۔ ان کا اپنا ہی ایک شعر ہے: کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ اچھا، یہ تو ابھی تک دلی کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو دلی پر پہلے بھی ایک دفعہ عروج رہا تھا شاعری کا، جس میں مرزا رفیع سودا، خواجہ میر دارد، میر تقی میر کا دور تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب دلی اجڑی تو پھر لکھنؤ پر عروج آیا، اور لکھنؤ کے بعد جب کچھ جنگ آزادی کے بعد پھر دہلی پر بھی شاعری کا عروج آیا تھا۔ ایک قسم کی ہم دبستان دہلی پڑھ رہے ہیں۔ تو دہلی قدیم زمانہ کے اندر پرست سے لے کر آج کی دلی تک، میر تقی میر کے الفاظ میں، اس کو فلک نے لوٹ کر ویران کر دیا۔ نہ جانے یہ عمل کتنی مرتبہ دہرایا گیا، تاہم دہلی پر 2 ایسی قیامتیں نازل ہوئیں جنہوں نے ضرب الامثال کی حیثیت اختیار کر لی۔ 1739 میں نے پہلے بتایا، نادر شاہ نے جب شاہی فوجیوں کو کرنال میں شکست دے کر دہلی پر غلبہ حاصل کیا تو اہل دہلی یہ نہ جانتے تھے کہ قتل عام میں ہزاروں بے گناہ مارے جائیں گے۔ اچھا، تو یہ بات ہو گئی جی۔ ایک کی تصنیف ہے ایک عہد کی شکست و ریخت، تو اس کے مصنف کون ہے؟ ڈاکٹر مبارک علی، یہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ اچھا، لوٹ مار جو ہوئی شاہی خزانہ سے، کس نے؟ نادر شاہ نے جو کی،
تو کیا تھی؟ جواہر خاص بادشاہی خزانہ سے 3.5 کروڑ روپے کے جواہر خاص جواہر خانہ خاص سے 15 کروڑ کے سونے چاندی کے ظروف 1.5 کروڑ روپے کے تخت طوس تخت رواں 15 کروڑ کے جو شاہ جہاں نے بنائے تھے تخت طوس شاہی استبل سے لاتعداد گھوڑے جو ہے وہ بھی لے جائے گئے۔ اس قتل عام کے اثرات پوری طرح سے ذیل نہ ہوئے ہوں گے کہ 18 برس بعد یعنی 1757 کو احمد شاہ ابدالی نے رہی صحیح کسر نکال دی، اور پھر ٹھیک صدی بعد 1857 میں انگریزوں نے نادر شاہ کی روایت زندہ کر دی، لیکن سکول دہلی سے کہیں پہلے لوگوں کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی سیاست اور لوٹ کھسوٹ کا اندازہ ہو چکا تھا۔ تو دیکھیے لکھنؤ میں بڑے دو شعرا کیا کہہ رہے ہیں۔ حکم حاکم ہے کہ اس محکمہ عدل کے بیچ دست فریاد کو اونچا نہ کرے فریادی۔ اچھا، تو مصفی اب کیا کہتے ہیں؟ مصفی یہ اگرچہ عمومی بے انصاف کے بارے میں ہے، لیکن اس شعر کا ہدف واضح ہے۔ ہند کی دولت و حشمت جو کچھ کے تھی، کافر فرنگیوں نے یہ تدبیر لوٹ لی، جبکہ جرت جیسا جنس گزیدہ شعر جو ہے وہ بھی ان پر طنز کرتا، اور یہ اس کا شعر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دہلی میں محفل سخن کی بات آ جائے، ابھی تک تو یہ بیک گراؤنڈ اور اس کا پس منظر پڑھ رہے تھے۔ جہاں تک اس عہد انحطاط میں ادبی صورتحال کا تعلق ہے تو لکھنؤ کی رنگین محفل اجڑی تو شہر بھی دو چراغ محفل کی مانند پریشان بھی کر گئی، اور یوں ایک مرتبہ پھر دہلی کی اجڑی محفل سخن آباد ہوئی۔ اچھا، فرحت اللہ بیگ کے تخیلی مشاعرے کے ڈرامے ولی کا بلکہ دلی کا آخری یادگار مشاعرہ سے اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے، لیکن اس گرم محفل کا باعث لکھنوی شعرا نہ تھے بلکہ خود دہلی میں صاحب طرز اور اسلوب گر شعرا کی موجودگی تھی۔ قدیم غزل کی صورت پذیری اور روایت سازی میں بھی دہلی کے 3 نامور شعرا میر، درد، سودا کا ہاتھ تھا، اور غزل کے قدیم خاتمہ کا بھی دہلی کے 3 نامور شعرا غالب، مومن اور ذوق پر ہی ہوتا ہے۔ یوں کلاسیکی غزل کی ترقی ایک قوس کی صورت اختیار کر لیتی ہے جس کے درمیان میں لکھنؤ ہے تو دونوں طرفوں پر دلی ہے۔ اچھا جی، ایک تذکرہ دہلی مرحوم حالی کا مقدر پاتا ہے، تو یہ بھی تھوڑا دیکھ لیجئے گا۔ اچھا، ہائی لائٹڈ چیزیں پڑھ رہا ہوں، امتحانی نقطہ نظر بڑی ہیں میں۔ عبدالسلام ندوی کی ایک تصنیف ہے جس کا نام ہے شیر الہند، شیر الہند۔ اچھا جی، دبستان بہار کے عنوان سے نیاز کا ایک مختصر مضمون ہے۔ تو یہ ہے جی، اس صفحہ پر تو یہی مجھے اہم سوال ملے ہیں جو ریٹن پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے اہم ہیں۔ اچھا جی، اس صفحے پر دیکھتے ہیں، اس صفحے میں کوئی ایسا سوال اہم نہیں ملا جو امتحانی نقطہ نظر سے اہم ہو۔ اچھا جی، اچھا یہ اب آ گئے ہم اس باب کے جو اہم شخصیت ہے اس پر، مرزا اسد اللہ خان غالب کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ یہ اگلی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے، کیونکہ غالب کو اب ہم موضوع بحث بنائیں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں غالب کی ویڈیو ہم بنائیں گے، اور اس کے بعد یہ جو ہے نا اس طرح سے یہ اہم سوال آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔